اسلامی دنیا میں آج کل آٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کے ایک تاریخی کردار ارطغرل کے بہت چرچے ہیں۔ ارطغرل کی زندگی پر ترکی میں بننے والی ڈرامہ سیریز نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بھی پی ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے، لیکن کیا آج ڈرامے میں واقعی حقیقت دکھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ ڈرامہ طیب اردگان کی خلافت عثمانیہ قائم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے؟ ویلکم ٹو دا کیگر۔ ارطغرل کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ کوئی خیالی کردار نہیں، بلکہ واقعی ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اسلامی دنیا میں اس کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان کے بیٹے عثمان اول نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ وہ ارطغرل ہی ہیں جن کی اولاد میں سے سلطنت عثمانیہ اور پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ترکمانستان جو کہ ترکیوں کا اصل وطن ہے، وہاں آج بھی ارطغرل کے نام پر سکے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن ارطغرل کی موت کے تقریباً 750 برس بعد ایک بار پھر ان کے کردار کے چرچے عام ہوئے۔ اس کی وجہ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل ہے۔ اردو میں مطلب یوں بنتا ہے کہ ارطغرل کو دوبارہ زندگی ملے، لیکن کیا ارطغرل پر بنائے گئے ڈرامے میں اتنی اہم تاریخی کردار کے متعلق فیکٹرز بیان کیے گئے ہیں، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل کے متعلق تاریخ میں زیادہ معلومات دستیاب ہی نہیں ہیں۔ ڈرامے میں ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ارطغرل کی ساری تاریخ صرف 7 صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے ہمارے پاس اس دور کی زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس نے ڈرامے میں ارطغرل کا کردار ادا کیا۔ ارطغرل کی زندگی پر تاریخ میں جو کچھ ملتا ہے وہ پہلے ہی بہت مختصر ہے۔ مزید یہ کہ ارطغرل کی چھوٹی سی بائیوگرافی 2 ورژن ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں۔ ایک ورژن میں ارطغرل ہیرو ہے اور دوسرے ورژن میں زیرو۔ اور ارطغرل کے بارے میں تاریخ کا ایک ورژن تو یہ ہے کہ ارطغرل کا باپ سلمان شاہ ایران کے ایک علاقے مہان کا حکمران تھا۔ چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا تو سلمان شاہ کے اپنے قبیلے کے ساتھ ایران سے ہجرت کر کے عراق کے راستے میں دریائے فرات عبور کر رہا تھا، تو سلمان شاہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی اور اس کے 2 بیٹے قبیلے کے زیادہ تر لوگوں کو لے کر ایران واپس چلے گئے اور منگولوں کی ملازمت اختیار کر لی، جبکہ ارطغرل اور اس کا بھائی تقریباً 420 خاندانوں کے ساتھ شام سے ترکی چلے گئے۔ یہاں انہوں نے سلجوق سلطان علاء الدین کی ملازمت کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ سلجوق سلطنت کا دارالحکومت ترمینیہ جا رہے تھے۔ راستے میں امبورا یا انترکا کے قریب ارطغرل نے ایک جنگ ہوتے دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی فوج نے ایک چھوٹی سی فوج کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ ارطغرل نے اپنے ساتھی 440 سوار لے کر کمزور فریق کی مدد کی اور طاقتور فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جس گروہ کی اس نے مدد کی تھی وہ سلجوق سلطان علاء الدین کی فوج تھی، اور جس فوج کو شکست ہوئی وہ منگول تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے سلطان نے خوش ہو کر ارطغرل کو اپنی سرحد کے قریب سلگوت کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ ارطغرل آخری وقت تک سلجوقوں کا وفادار رہا۔ ایک اور جنگ میں جو کہ منگولوں اور بازیتوں کے درمیان ہو رہی تھی، ارطغرل نے عبرت ناک شکست دی۔ اس فتح پر خوش ہو کر سلطان نے ارطغرل کو مزید زمینیں دی اور اس کی جاگیر بہت وسیع ہو گئی۔ اس جاگیر کو صدر سلطان یا سلطانوی کہا جاتا تھا۔ 1288 میں ارطغرل کا 90 سال کی برس میں انتقال ہو گیا اور اسے اسی علاقے سلجوق میں دفن کیا گیا، اور یہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے سلجوق میں۔ اور ارطغرل غازی کے نام پر ایک میوزیم بھی ہے، لیکن یہ تو تاریخ کا ایک ورژن تھا۔ دوسرا ورژن یہ ہے
کہ اصل میں ارطغرل کے آباء و اجداد چنگیز خان کے حملے سے کوئی 150 سال پہلے 11ویں صدی میں ہی ترکی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ بات شاید کسی کو ناگوار گزرے، لیکن تاریخ کا دوسرا ورژن کہتا ہے کہ یہ قبائل صرف سلجوقی حکمرانوں کے ملازم نہیں بلکہ کرائے کے سپاہی تھے۔ اس ورژن کے مطابق عثمانیوں نے اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائی ہے۔ اس تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے کہ عثمانیوں کے آباء و اجداد کرائے کے سپاہی نہیں تھے بلکہ سلجوقوں کے کمانڈر تھے۔ تاریخ کا کون سا ورژن درست ہے، اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ کسی محقق کا کام ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے صرف دونوں ورژن رکھ دیے ہیں جو تاریخی طور پر موجود ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ عثمانی ترکوں کو پہلی فتح 1302 میں ملی تھی، جب عثمان اول نے قسطنطنیہ کو شکست دی تھی۔ اب ارطغرل کی موت کو 14 سال ہو چکے تھے۔ اگر ارطغرل کے جانشین سلطنت عثمانیہ قائم نہ کر پاتے تو شاید آج تاریخ میں ارطغرل کا ریکارڈ ہی نہ ہوتا۔ ارطغرل کے بارے میں کم معلومات اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ عثمانی ترکوں کی باقاعدہ تاریخ لکھنے کا کام ارطغرل کی زندگی کے 100 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس تاریخ میں سینہ بسینہ ممکن ہونے والی کہانیاں، جن میں مبالغہ آرائی کا ایلیمنٹ اور جھول کا ایلیمنٹ بہرحال بہت زیادہ شامل تھا، لیکن اب اس نئی ڈرامہ سیریل آنے کی وجہ سے ارطغرل کے کردار کو پھر سے تاریخ میں زندہ کیا گیا ہے۔ 2014 میں شروع ہونے والا ڈرامہ اب تک آن ایئر ہے۔ اس کے 5 سیزن بن چکے ہیں، جن کی ایک ساتھ ایپیسوڈ سینکڑوں میں ہیں۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا موازنہ صحیح یا غلط طور پر HBO کی مشہور انگلش ٹی وی سیریز گیمز آف تھرونز سے کیا جانے لگا ہے۔ اس سے پہلے ویسٹرن موویز میں مسلمانوں اور خاص طور پر ترکوں کو بہت ظالم دکھایا جاتا تھا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل اپنے والد سلمان اور بھائیوں کے ساتھ اناتونا یعنی موجودہ ترکی میں رہ رہا ہے۔ ان کے ساتھ کائی قبیلے کے 2000 خاندان بھی ہیں۔ ارطغرل بیک وقت منگولوں اور طاقتور دشمنوں سے لڑتا آ رہا ہے اور کامیابیاں سمیٹے جا رہا ہے۔ اب ارطغرل کے بارے میں اتنی کم معلومات ہوتے ہوئے سینکڑوں سیریز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چیزیں فرضی طور پر پیش کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس ڈرامے کے فین ہیں۔ وہ خود اس ڈرامے کی تعریف کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ سیریز کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ ترکوں نے کیسے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی۔ لیکن دوسری طرف عرب ممالک اس ڈرامے کے خلاف ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ طیب اردگان اس ڈرامے کے ذریعے آٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ کی بحالی کا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اس لیے سعودی عرب اور مصر سمیت کچھ عرب ممالک میں ڈرامے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جسے ترک سیاسی کارروائی قرار دیتا ہے۔ بلکہ مصر میں علاقے کے سرکاری ادارے دارالفتان نے اس ڈرامے کا ذکر ایک فتوے میں لکھا ہے کہ ترک صدر طیب اردگان عرب ممالک پر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طیب اردگان سلطنت عثمانیہ بحال کرنے میں کتنے کامیاب ہوں گے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ارطغرل کے کردار پر بنائے گئے ڈراموں کو اگر تاریخ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین پروڈکشن ہے اور بہترین کہانی۔ اور دوسری طرف حلیمہ سلطان، جس کا کردار اس ڈرامے میں مرکزی رہا ہے، وہ پاکستانیوں سے نالاں ہیں۔ ایک تصویر جو انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے شیئر کی، جس کی وجہ سے پاکستانیوں نے ان پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ڈر ہے کہ جس طرح حلیمہ سلطان نے پرینکا چوپڑا کو سخت الفاظ میں جواب دیا، اب پاکستانیوں کو دیں گی کہ نہیں۔ آپ کے خیال میں ارطغرل کے کارنامے مکمل اس ڈرامہ سیریز میں جو کہانی دکھائی جا رہی ہے کہ وہ واقعی درست ہے
یا اس میں مبالغہ آرائی ہے، یا آپ کا خیال کچھ اور ہے؟ اور ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور یہ بھی بتائیں کہ طیب اردگان سلطنت عثمانیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کیگل ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔